إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة. علماء کرام، عزیز طلباء اور دیگر سامعین حضرات، ہر مسلمان پر اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کو فرض قرار دیا ہے۔ ہر وہ مسلمان جو مکلف ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کو انجام دے سکتا ہے اگر تکلیف کے شرائط، مکلف ہونے کے شرائط اگر اس کے اندر پائے جاتے ہیں تو فرائض اسلام وہ امور اور وہ فریضے جن کو اللہ رب العالمین نے واجب الادا قرار دیا ہے، اس فریضے سے کوئی مسلمان غافل نہیں ہو سکتا۔ عبادت ہر مسلمان کی زندگی کا ایک اہم ترین حصہ ہوتا ہے، اور اسی عبادت کی خاطر
اللہ رب العالمین نے دنیا کے تمام انسانوں اور تمام جناتوں کو پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے اس کی طرف قرآن کریم میں اشارہ فرمایا اور کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے اس دنیا میں تمام انسانوں کو اور تمام جناتوں کو جس مقصد کے خاطر پیدا کیا ہے، وجود بخشا ہے، وہ مقصد عبادت ہے۔ ہم اور آپ 5 وقتہ نمازیں پڑھتے ہیں اور ہم اپنی نمازوں میں جو دعا کرتے ہیں، اور ایسی دعا جس کے بغیر ہماری عبادت قبول نہیں ہوتی، ہماری نماز قبول نہیں ہوتی، اس نماز میں ہم لوگ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اے دنیا کے مسلمانوں مومنوں سنو، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، اور عبادت کا یہ سلسلہ آپ کی زندگی سے منقطع نہیں ہونا چاہیے، آپ اس عبادت سے الگ نہ ہوں اس وقت تک جب تک کہ آپ کے جسم میں جان باقی رہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ موت آ جائے۔ میرے بھائیوں، ان آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عبادت صرف علماء کے لیے نہیں ہے، صرف طلباء کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کو تمام انسانوں اور تمام جناتوں کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ اس عموم کے بعد خاص طور سے علماء کی زندگی، طلباء کی زندگی عبادت سے معمور ہوتی ہے، مزین ہوتی ہے، آراستہ اور پیراستہ ہوتی۔ کوئی ایسا عالم ایسا نہیں ہو سکتا جو اپنے آپ کو عالم کہے، اپنے آپ کو طالب شرعی کہے، قرآن اور حدیث کا امام اپنے آپ کو باور قرار دے اور اس کی زندگی میں اللہ کی عبادت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ یہ علماء کا طبقہ، یہ طلباء کا طبقہ اللہ رب العالمین کے ڈر، اس کے خوف، اس کی خشیت سے قریب ہوتا ہے۔ عام لوگ اللہ رب العالمین کے بارے میں بہت زیادہ معرفت نہیں رکھتے، اللہ رب العالمین کے حقوق کو نہیں پہچانتے، اس کے باوجود جب وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی معرفت رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کے جلال کے بارے میں جانتے ہیں، اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب کا علم رکھتے ہیں، اس اللہ تعالیٰ کے حقوق کا درک رکھتے ہیں، میرے بھائیو ایسے لوگ
کیسے اللہ رب العالمین کی عبادت سے دور ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خشیت کو علماء کے ساتھ محصور کیا اور کہا کہ حقیقی طور پر اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا خوف کھانے والے، اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے والے، اس دنیا میں رہ کر جنت کو خریدنے والے، جنت میں اپنے لیے جگہ بنانے والے اور دنیا و آخرت کی فلاح و بہبودی کو حاصل کرنے والے اگر کوئی ہو سکتے ہیں، اگر کوئی طبقہ ہو سکتا ہے، کوئی جماعت ہو سکتی ہے، کوئی گروہ ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے علماء کے گروہ کا انتخاب فرمایا، کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جن عبادتوں کو ہمارے اوپر واجب الادا قرار دیا ہے، فرض قرار دیا ہے، ان عبادتوں میں سے ایک اہم ترین عبادت صلاۃ ہے، نماز ہے۔ میرے بھائیوں، ہر وہ آدمی، ہر وہ مسلمان جو کلمے کا اقرار کر لیتا ہے، کلمہ شہادت کو اپنی زبان، اپنے دل اور اپنے اعضاء و جوارح سے تسلیم کر لیتا ہے، اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ نماز ادا کرے۔ فرائض اسلام میں سے اللہ تعالیٰ نے نماز کو اہم ترین فریضہ قرار دیا ہے۔ ارکان اسلام میں سے نماز دوسرا رکن ہے۔ نماز ایسا عمل ہے جو عمل اگر آپ کا اللہ رب العالمین کی یہاں اگر مقبول قرار پا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، تو آپ کے دوسرے اعمال بھی مقبول ہوں گے۔ لیکن اگر آپ نماز کے معاملے میں پیچھے رہ جاتے ہیں، نماز کے معاملے میں اگر آپ فیل ہو جائیں گے، تو یاد رکھیے دوسرے معاملات میں آپ بدرجہ اولا فیل ہوں گے۔ اس دنیا سے ایک انسان جب آخرت میں جائے گا، قبر میں جب جائے گا، جہاں کوئی پرسان حال نہ ہوگا، نہ ہمارے رشتہ دار ہوں گے، نہ ہمارے ناطے دار ہوں گے، نہ ہمارے دوست و احباب ہوں گے، نہ ہمارے پاس مال و دولت ہوگی، اور نہ کسی کی سفارش وہاں ہوگی میرے بھائیوں، سوائے ان لوگوں کی سفارش کے جن کی سفارش کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے۔ اور اپنی مرضی کے اعتبار سے اگر ہم چاہیں کہ کسی سے سفارش کرا لیں، میرے بھائیوں ہماری مرضی بھی وہاں چلنے والی نہیں ہوگی۔ ایسی جگہ قبر کے اندر، آخرت کے اندر اگر کوئی عمل ہمارے لیے مفید ہوگا اور سود مند ثابت ہوگا تو یاد رکھیے وہ نماز ہے۔ سب سے پہلا سوال حدیث کے مطابق جو ایک بندے سے کیا جانے والا ہے، وہ سوال میرے بھائیوں زکوٰۃ کے بارے میں نہیں ہے، حج کے بارے میں نہیں ہے، روزے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا سوال ایک بندہ مسلم سے جو ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ میرے بھائیوں، نماز ایسا فریضہ ہے جس فریضے کو اللہ رب العالمین نے تمام سابقہ نبیوں پر، تمام نبیوں پر، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، تمام نبیوں کی امت پر اور تمام رسولوں پر اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو فرض قرار دیا۔ قرآن کریم اگر آپ پڑھیں گے
قرآنی آیتوں کا جائزہ لیں گے، اس کی تفسیرات اور تشریحات توضیحات اگر آپ جاننے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت یونس علیہ السلام اس امت پر بھی، ان کی امت پر اللہ رب العالمین نے نماز کو فرض قرار دیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب اپنے علاقے سے نکلے اور سمندر میں پہنچے، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو سمندر کی موجوں کے حوالے کر دیا اور سمندر میں چھلانگ لگانے کے بعد یا ان کو پھینکے جانے کے بعد ایک بڑی مچھلی ان کو نگل لیتی ہے، مچھلی کے پیٹ میں اللہ کے حکم سے چلے جاتے ہیں، جس کے اندر تاریکی ہی تاریکی ہوتی ہے، ظلمت ہی ظلمت ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، اس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے فریاد کیا اور اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کی۔ قرآن نے اس تسبیح کو ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، کہ اگر مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام اگر اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہ بیان کرتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو دن قیامت تک اور دوبارہ مر کر زندہ اٹھنے تک حضرت یونس علیہ السلام کی منزل، ان کا ٹھکانہ یہ مچھلی کا پیٹ ہی ہوتا۔ میرے بھائیوں، رئیس المفسرین، امام المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں اور المسبحین کے معنی کے تحت ذکر کرتے ہیں کہ یہاں پہ مسبحین مسلین کے معنی میں ہے، یعنی اس وقت بھی اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے نماز کا اہتمام کیا، چاہے اس کی شکل جو بھی رہی ہو، حیت اور صورت جو بھی رہی ہو، لیکن نماز کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اپنے اس نبی کو کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرمایا۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ اپنی بیوی اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر مکہ چلے جائیں، خانہ کعبہ کے قرب و جوار میں آپ اپنی رہائش بنا لیں، رہائش اختیار کر لیں۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو وہاں پر لے جا کر بسایا، آباد کیا، تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ میرے بھائیوں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول کو ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے پالنے والے پالنہار، میں نے اپنی بعض اولاد کو، مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 8 صلبی اولادیں تھیں، ان اولادوں میں سے ایک اولاد کو اور ایک خاندان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مکہ میں آباد کیا تھا۔ اسی لیے یہاں پہ من ذریتی کہا گیا، کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ، ہم نے ایسی جگہ لا کر بسایا انہیں جہاں پہ کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، جو بنجر جگہ ہے، غیر آباد جگہ ہے، لیکن میں نے اس لیے یہاں پہ بسایا ہے ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ دیگر اعمال کا تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کیا، بلکہ جس عمل کا انہوں نے تذکرہ کیا میرے بھائیوں، وہ عمل صلاۃ ہے۔ اور اس سے نماز کی اہمیت
معلوم ہوتی ہے کہ اعمال صالحہ میں جو مقام نماز کو حاصل ہے، جو مقام صلاۃ کو حاصل ہے، میرے بھائیوں وہ دیگر اعمال کو نہیں ہے۔ آپ اسی طرح دیکھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور میں نے کہا کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے اس دنیا کے اندر، تمام نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض قرار دیا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ میرے بھائیوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ، کہ کتاب کے اندر اسماعیل کا تذکرہ ہونا چاہیے، اسماعیل علیہ السلام کا بیان ہونا چاہیے۔ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جن اوصاف حمیدہ سے مزین کیا تھا، آراستہ فرمایا تھا، ان اوصاف حمیدہ میں سے اور ان کے اچھے اخلاق اور اطوار میں سے کہا اللہ تعالیٰ نے انہو کان صادق الوعد، کہ جب اسماعیل علیہ السلام کسی معاملے میں وعدہ کیا کرتے تھے، کسی سے عہد و پیمان کیا کرتے تھے، اپنے اس وعدے کو توڑتے نہیں تھے، جیسا کہ آج بہت سارے مسلمانوں کا شیوا اور شعار بنا ہوا ہے، ان کے عہد و پیمان کا کوئی وزن نہیں ہوتا ہے اور کوئی اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، اور اسماعیل علیہ السلام ایک نبی اور رسول تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو، کمال یہ نہیں ہے کہ آپ خود نماز کے پابند ہو جائیں، کمال یہ ہے کہ آپ بھی نماز کے پابند ہوں، آپ کے گھرانے کے لوگ بھی نماز کے پابند ہوں، آپ کی بیوی بھی نماز کی پابند ہو، آپ کے بیٹے بھی نماز کے پابند ہوں، آپ کے بھائی اور رشتہ دار بھی نماز کے پابند ہوں۔ یہ نماز کی تبلیغ بھی ہونی چاہیے، نماز کی دعوت بھی ہونی چاہیے، نماز کے قیام کی طرف لوگوں کی رہنمائی بھی ہونی چاہیے، اس کے لیے کاوشیں اور کوششیں صرف بھی ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم دیا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اتنا مال و دولت عطا کیا ہے، اتنی ثروت اور اتنا اثاثہ اگر آپ کو حاصل ہے کہ اس میں زکوٰۃ اگر واجب ہوتی ہے تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کرے۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، کہ اسماعیل علیہ السلام اللہ کی نگاہ میں بڑے عزیز تھے، بڑے دلارے تھے، بڑے پیارے تھے۔ اللہ رب العالمین اللہ اسماعیل علیہ السلام کو پسند کرتا تھا، چاہتا تھا۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امت پر بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض قرار دیا تھا۔ آخری آیت دیکھیں اس قبیل کی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی جس کے ہم اور آپ امتی ہیں، وہ نبی جو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی محبت ہماری ماں نہیں کرتی۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کہا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، یہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، اور ہم طلبہ اور علماء اس بات سے واقف اور آگاہ ہیں کہ جو حکم نبی کے لیے ہوتا ہے وہ حکم امتی کے لیے بھی ہوتا ہے، سوائے ان احکام کے جس کی خصوصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو اور خصوصیت کی دلیل پائی جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجیے۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور ایسا نہیں
کہ مرضی ہوئی تو نماز پڑھ لیا، طبیعت میں آئی تو نماز پڑھ لی ہم نے، من چاہا نماز پڑھ لیا، اور طبیعت نہیں چاہی نماز ہم نے ادا نہیں کی۔ اگر کوئی جگانے والا گیا ہم نے نماز پڑھ لی، اور اگر کوئی جگانے والا، اگر اٹھانے والا نہیں گیا تو ہمارے پاس دلیل مل گئی، حجت مل گئی، اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارے اوپر میرے بھائیوں نماز نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، چاہے آپ ادارے کے اندر ہو، دینی ادارے کے اندر ہو، دینی جامعات اور مدارس کے اندر ہو، یا کہ آپ جنگلوں میں ہو، اگر آپ مسلمان ہیں تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کے اوپر نماز فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا کہ نماز کے معاملے میں دل جمعی پائی جانی چاہیے۔ آپ نماز کے معاملے میں جب چاہے ڈٹ جائے، جب معاملہ نماز کا آ جائے، جب ہمارے کانوں میں مؤذن کی اذان کی آواز پہنچے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کہ آؤ لوگو نماز کی طرف، آؤ لوگو اللہ کی کامیابی کی طرف۔ نماز وہ عمل ہے میرے بھائیوں جس سے آپ کی دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے، دنیا کے فوائد بھی آپ کو نماز کی وجہ سے حاصل ہوتے ہیں، اور دن قیامت میں نماز کی وجہ سے بہت سارے فوائد آپ کو حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا وَلَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہم تم سے کسی روزی کا، رزق کا سوال نہیں کرتے ہیں، نحن نرزقك، بلکہ ہم رزاق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ روزی دینے والے ہم ہیں، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہتر انجام اور کامیابی یہ متقی لوگوں کے لیے ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، با جماعت نماز پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ قرآنی آیات، یہ قرآنی آیتیں، جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا تذکرہ کیا، خاص طور سے یہ بتلانے کے لیے کہ جو بھی نبی اس دنیا کے اندر آئے ہیں، تمام نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض قرار دیا تھا۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نماز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے کتنی محبت کرتے تھے، اپنی زندگی کے آخری مرحلے تک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری مرحلہ چل رہا ہے، گزر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کو بیمار پڑ جاتے ہیں، جو آخری جمعرات تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جمعہ کو بیمار رہتے ہیں، سنیچر کو بیمار رہتے ہیں، اتوار کو بیمار رہتے ہیں، اور سوموار کا وہ دن ہے جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور آپ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہم سے اور امت سے جدا ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جو معاملہ تھا بڑا المناک تھا، بڑا کربناک تھا۔ ایسا لوگ محسوس کرتے تھے کہ جیسے کوئی وزنی پتھر اور کوئی پہاڑ ہمارے اوپر گرا ہو، اور ہمارا ہوش و حواس اور یہ ساری چیزیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت یہ ختم ہو گئی ہو۔ میرے بھائیوں، جب سوموار کا دن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی راحت ملتی ہے، تھوڑا سا سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارکہ کا پردہ ہٹاتے ہیں، اپنے جس کمرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وہ کمرہ، اس کا پردہ ہٹاتے ہیں، دیکھتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ کی امامت فرما رہے ہیں، اور جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے، حالت بیماری میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی جماعت کرواتے رہے۔ جب دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹا کر کہ مسجد نبوی میں نماز ہو رہی ہے، لوگ با جماعت نماز پڑھ رہے ہیں، میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوشی سے بالکل کیا ہے پھول اٹھا، اور خوشی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا نہ رہی، یہاں تک کہ صحابہ کرام کہتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایسا لگا کہ جب ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں، ایسا نہ ہو
جائے، ہماری نماز خراب ہو جائے۔ میرے بھائیوں، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آخری دم تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی فکر تھی۔ مرض الموت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی فکر لاحق تھی، اور نماز پڑھتے دیکھ کر اپنے صحابہ کو، اپنے دوستوں کو اور اپنے خلفاء کو، میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوش ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین وصیت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین وصیتوں میں سے یہ وصیت تھی جو آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان آخر کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کان آخر کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آخری وہ کلمہ، آخری وہ جملہ جس جملے کو دنیا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ کون سا جملہ تھا میرے بھائی؟ کون سی عبارتیں تھیں؟ کون سے مسائل تھے؟ فقہ کے موٹے موٹے مسائل نہیں تھے، اصول فقہ کی باریکیاں نہیں تھیں، اصول حدیث کی اصطلاحات نہیں تھے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری نصیحت تھی، سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصلاۃ 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 الصلاۃ، اے میری امت کے لوگوں، میں چلے جا رہا ہوں، میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، زندگی کا آخری موڑ ہے، زندگی کی آخری منزل اور پڑاؤ ہے، لیکن میں تمہیں کہہ کر جاتا ہوں، میری نصیحتوں کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لینا، گرہ پار لینا، گرہ باندھ لینا۔ الصلاۃ الصلاۃ، چاہے جیسی بھی گھڑی آئے تمہاری زندگی کے اندر، جیسی بھی مصیبت میں تم لوگ ہو، لیکن نماز کو نہ چھوڑنا، چاہے جتنے بھی مصروف ہو، جتنے بھی مشغول ہو، لیکن اگر معاملہ نماز کا ہو، ہر معاملے کے اوپر نماز کے معاملے کو ترجیح دینا۔ الصلاۃ الصلاۃ، اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا، اپنے بادیوں کا خیال رکھنا، ان کو اذیت نہ دینا، ان کو پریشان نہ کرنا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری وصیت کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ یہ علماء بھول جائیں، یہ طلباء بھول جائیں، یہ قرآن پڑھنے والے بھول جائیں، یہ حدیثوں کے پڑھنے والے بھول جائیں، یہ مدارس میں رہنے والے بھول جائیں، جامعات میں پڑھنے والے بھول جائیں۔ میرے بھائیوں، یہ سوچا نہیں جا سکتا، اس کی توقع نہیں کی جا سکتی ہے۔ ہر حال میں ایک عالم دین اور طالب شرعی نماز کا پابند ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ ایک مسلمان کے مابین، ایک مشرک کے مابین اور ایک کافر کے مابین جو چیز حد فاصل ہے، جو امتیاز ہے اور جو فرق پایا جاتا ہے، میرے بھائیوں، نماز پڑھنے کا ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، اگر ہماری زندگی کے اندر نماز نہ ہو، اگر ہماری زندگی کے اندر صلاۃ نہ ہو، پھر ہم مشرک تو ہو سکتے ہیں، کافر ہو سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان میرے بھائیوں نہیں کہہ سکتے ہیں۔ آخری حدیث جو میں نے شروع میں پڑھی تھی آپ کے سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام اہل سنہ والجماعہ، اپنی مسند کے اندر بیان کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے، حدیث ہے، العہد الذی بیننا وبینہم ترک الصلاۃ، کہ ہمارے مابین اور کافروں کے مابین جو چیز فرق کرنے والی ہے اور جو عہد و پیمان ہے، جو اتفاق ہے، میرے بھائیوں، وہ نماز کو قائم رکھنا ہے، نماز کو پڑھنا ہے۔ اور میں نے یہ شروع میں کہا کہ نماز جتنا علماء کے لیے فرض ہے، طلباء کے لیے فرض ہے، اتنا ہی عام مسلمانوں کے لیے فرض ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، آج بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نماز یہ علماء پڑھیں گے، یہ مولوی حضرات پڑھیں گے، یہ مدارس میں رہنے والے اور مدارس میں پڑھنے والوں کے لیے نماز ہے۔
میرے بھائی یہ غلط فہمی ہے. جس دلیل کے ساتھ نماز طلبہ کے اوپر فرض قرار پاتی ہے اسی دلیل اور انہی نصوص کے ساتھ یہ نماز عام مسلمانوں کے لیے بھی فرض اور واجب قرار پاتی ہے. میرے بھائیوں مسلمان ہونے کی ایک بڑی نشانی نماز کو پڑھنا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اپنے سامنے رکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو اپنے سامنے رکھیے اور اپنی پیدائش کے مقصد کو اپنے سامنے رکھیے اور ہر حال میں آپ اس بات کو یقینی بنائیے کہ آپ نماز پڑھیں اور باجماعت نماز پڑھیں. وقت نہیں ہے, انشاءاللہ آئندہ اگر موقع ملے گا بتایا جائے گا کہ نماز باجماعت فرض ہے. میرے بھائی باجماعت فرض ہے. جب اللہ تعالیٰ نے حالت خوف میں حالت جنگ میں جب انفرادی طور پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی تو آپ بتلائیں کہ جب ہم امن و سکون سے رہیں, اطمینان ہمیں حاصل ہو, کیا ہماری انفرادی نماز ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نابینا شخص کو جب گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی اور کہا کہ نماز کی اذان کی آواز سنتے ہو تو کہاں سنائی دیتی ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا, تمہارے لیے مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھنا ضروری ہے. حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ کا وہ واقعہ بھی یاد ہوگا آپ کو کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کہ ہمارے مدینہ کے راستے میں بڑے کیڑے مکوڑے ہیں, زہریلے اور خطرناک قسم کے جانور پائے جاتے ہیں, آنا بڑا مشکل ہے مسجد تک اور کوئی قائد بھی نہیں ہے, کوئی رہنما بھی نہیں ہے جو ہمیں سہارا دے کر مسجد پہنچا دے. تو میرے بھائیوں اس موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اجازت نہیں دی. ہم دیکھنے والے, ہم سننے والے, ہم سمجھنے والے, ہم اپنے جسم میں طاقت و قوت کو رکھنے والے, اس کے باوجود بھی ہمارا تعلق مسجد سے نہ ہو, ہم باجماعت نماز نہ پڑھیں, ہمیں جگانے اور اٹھانے کی ضرورت پڑتی ہو. میرے بھائیوں جب اس طرح کا معاملہ ہے اللہ کی ذات کو اپنے سامنے رکھیے, اللہ تعالیٰ کے جلال کو اپنے سامنے رکھیے, جنت اور جہنم کو اپنے سامنے رکھیے, قبر کی منزل کو اپنے سامنے رکھیے اور ان چیزوں کو سپاہی سمجھیے, ان کو وسائل اور ذرائع بنا کر اپنی آمد کو مسجد میں یقینی بنائے. یاد رکھیے جب آپ اس فریضے کو ادا کریں گے اس کے فوائد آپ اپنی طالب علمی کی زندگی میں بھی محسوس کریں گے اور بعد کے ادوار بھی محسوس کریں گے, اور اگر آپ اس کی پابندی نہیں کریں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں سے اور خاص طور سے حصول علم سے بھی آپ محروم ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ معصیت کا ارتکاب کرنے والوں اور گناہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ علم سے نہیں نوازتا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ علم اللہ کی روشنی ہے, اللہ کا کی عطا ہے, اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا کر دے. میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.